اچھا علی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ معاملہ جو سارا ملٹری کورٹس کا ہے، اس میں اب تو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے، جو کہ جس پہ کچھ اعتراضات لگ گئے ہیں، لیکن وہ پٹیشن تو ہے وہ آ گئی ہے سامنے، اور اس میں بالکل واضح الفاظ میں اس پٹیشن میں یہ لکھ دیا کیا ہے کہ there is a genuine possibility that the army authorities will take the petitioner into custody, petitioner being Mr. عمران خان. تو یہ اتنا زیادہ یعنی یقینی طور پر آپ کی جماعت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ جنون خطرہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ویسے تو اگر ہم سوچیں تو اگر کامن سینس پریویل کرے تو کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک غلطی ہوگی کہ ایک اتنے بڑے لیڈر، ایک پاپولر لیڈر اور جس پہ غلط الزامات ہیں، اس کو اٹھا کے آپ ایک غلطی کا ابھی تک خمیازہ ہم نے بھگتا نہیں ہے کہ جو ان کو رینجرز نے کالر سے اٹھا کے جب وہ کھینچ کے لے گئے تو عوام کا غیظ و غضب آپ نے دیکھا، ریئیکشن آپ نے دیکھا. اس میں کچھ ایکسیسز بھی ہوئی جس پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیے تاکہ جو بھی غلط کاموں میں انوالو اس کی سزا ملے، لیکن ایک ریئیکشن بہرحال آیا. لیکن یہ والا تو بہت ہی زیادتی ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیٹر سینس پریویل نہیں کرے گی اور ایسا کوئی غلط عمل ہوگا. لیکن بارے وکلاء نے حفظ ما تقدم کے طور پہ، تاکہ ایسی اگر خدا نخواستہ کوئی سوچ ہے بھی تو اس کا سدباب ہو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی اپنے رائٹ سینسز میں ہو وہ ایسا کوئی عمل کرے گا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے ایک تلخیاں بڑھیں گی، ایک فاصلے بڑھیں گے عوام اور اداروں کے بیچ میں، اور ایک غلط عمل ہوگا. پہلے ہی ہم ابھی 50 سال بعد بھٹو صاحب کا ایک فیصلہ تھا، اس کے خلاف سپریم کورٹ کا ایک آپ نے کاروائی دیکھی کہ اس کو واپس لیا اس چیز پہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قوم اس کے لیے تیار ہے. لیکن اس میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن احتیاطاً کیا گیا. اس میں جو ابھی تک کوئی جو انفارمیشن، یعنی اس حوالے سے بات چیت تو بہت ہو رہی ہے، اور اس میں جو پٹیشن ہے اس میں بھی ذکر ہے کہ جی حکومتی مختلف وزراء ہیں یا ترجمان ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیا سرائیاں تو ہو رہی ہیں. لیکن کیا آپ کی جماعت کے پاس اور آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن بھی آئی ہے کہ ایک سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے، یا بس آپ سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، جس طرح یہ باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ٹی وی وغیرہ پہ بات کر کے فیلر چھوڑا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. مجھے تو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی، شاید زندگی کا ایک بہت حیرت والا دن ہوگا خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی سوچ اس طرف پائی گئی. اس کا بہترین حل ان ساری چیزوں کا یہی ہے کہ محترم عمران خان صاحب نے تجویز کیا، اور جو کچھ عرصہ پہلے ڈی جی ISPR صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ بھی اس کی انکوائری چاہتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں. حکومت، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیا امر مانے ہے. آپ نے خود اس حکومت میں پچھلے جو ٹرم تھا اس میں آپ نے کام کیا تھا، آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اندر کیا سوچ کار فرما ہے، کیوں اس بڑے واقعے پہ جو 9 مئی کا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کی طرف یہ حکومت کیوں نہیں گئی یا کیوں نہیں جا رہی. اگر وہ جاتی ہے تو بہت سی قیاسرائیاں ختم ہوں گی. جو ذمہ دار اگر ہیں جنہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کیا ہے، جو غلط جنہوں نے کیا، تو چند ہوں گے نا، ان کو سزا ملے گی جو ذمہ دار ہیں. باقی ایک ملک سے ایک امابس کی رات ختم ہوگی، ایک روشنی آئے. اب دیکھیے جس طریقے کا ماحول ہے، صرف ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی بات کر کے، پھر آپ اگلا سوال کیجیے گا. آج اڈیالہ تھا، میں کافی دیر خان صاحب کے ساتھ رہے القادر کیس میں، تو وہیں اڈیالہ کے باہر میں نے اس پہ بات کی ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارا ایک الیکشن، وہاں پہ ہمارے ایک محترم ممبر فوت ہو گئے. ان کی فوتگی کے بعد ان کے برخوردار کو ہم نے ٹکٹ دیا، اور وہاں ہمارے 2 آنریبل MNAs وہاں کیمپین کر رہے ہیں، دستی صاحب ہیں اور ایک غوث صاحب ہیں. گورنر میٹنگ ہے 4 دیواری کے اندر، اور آپ مجھے بتائیے جہاں ایک الیکشن ہو رہا ہے وہاں اگر کارنر میٹنگ اور جلسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں مطلب ہم نے کچھ سینماسکوپ چلانا. وہاں پولیس نے جس طرح دیواریں ٹاپی ہیں اور پرچہ کٹا ہے دستی صاحب اور غوث صاحب کے خلاف، یہ اس طرح کے ماحول، یہ کیا اس کا مطلب ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ اس کا حل ساری چیزوں کا ایک ہی ہے.
اور وہ یہ ہے کہ اس کی انکوائری ہو، بے لاگ ہو، غیر جانبدار ہو. اچھا اب یہ جو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا مطالبہ ہے، لیکن مجھے ویری بریفلی بتائیے گا علی صاحب کہ آپ کی ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے، یہ جو ملٹری، کیونکہ وہ خان صاحب خود بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے، تو کیا وہ ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے، کسی نے ان کو بڑا جو ہے وہ ایک کوئی ٹھوس بات بتائی ہے کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہیں جوڑا جا رہا ہے، یا وہ بھی جو ہے وہ یہ یعنی خبروں کے بنیاد پر جو ہے وہ یہ اس طرح کی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو فیض صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے بعد خان صاحب کا ریئیکشن بڑا ایک اسٹیٹسمین ریئیکشن تھا کہ یہ ایک اندرونی معاملہ ہے پاک آرمی کا، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ان چیزوں پہ اگر وہ گئے ہیں تو اندرونی معاملہ ہے، اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم اس پہ ایز اے پارٹی کامنٹ تبھی کریں گے جب خدا نخواستہ اس چیز کو خان صاحب سے جوڑا جائے یا 9 مئی سے جوڑا جائے، وٹ ایور. تو جب تک وہ چیزیں نہیں آتی اس کو اپنے آپ سے جوڑنا، میں تو اس کے حق میں نہیں، اور ابھی تک وہاں سے کوئی چیز نہیں آئی، اور ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی جو آپ کے خیال میں جو فیض حمید صاحب کو خان صاحب سے جوڑ رہی ہو. فی الحال اس طرح کی کوئی چیز آپ کو سننے میں مل رہی ہے؟ دیکھیں خدشات ہیں، میڈیا میں بات ہوتی ہے، میڈیا پرسنز، اب تو تقریباً ہر میڈیا پرسن ویلاگ بھی کرتا ہے، ظاہر ہے وہ کچھ اس میں ذمہ دار لوگ ہیں، کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن مارکیٹ میں خبر چل تو رہی ہے. اب اس پہ ہماری جماعت کا ریئیکشن آنا بھی بڑا فطری عمل ہے. خان صاحب کی آپ نے بات کی، کیا ان کو کریڈیبل انفارمیشن، تو آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی معلومات ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ یعنی کہ کوئی اندر سے کوئی چیز خدا نخواستہ نکلی ہو، لیکن ایک خطرہ ہے، ایک خدشہ ہے، ایک اپریہنشن ہے، جس کو روکنے کے لیے حفظ ما تقدم ٹو بی آن دا سیف سائڈ ہمارے وکلاء گئے ہیں. ادروائز تو میں نے شروع میں آپ کو بات کی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی کامن سینس کہیں پریویل کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا اس ایکسچینج سٹیپ کی طرف حکومت یا سسٹم جو جائے گا. on another topic، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، آپ کو علی صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے؟ کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہے، یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، کوئی بیک چینل کھلا ہے؟ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے حالیہ چند دنوں میں؟ دیکھیں جو پارلیمنٹری افیئرز ہیں، پارلیمنٹ میں کمیٹیاں اور اس طرح کی چیزوں پہ اسپیکر صاحب کے آفس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ڈسکشن تو ہوتی ہے، وہ تو روٹین کا میٹر ہے، روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ویسے بھی پارلیمنٹ کے اندر روز ہی لڑائی کچھ نہ کچھ سسٹم ہوتا ہے. لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، اس پہ کوئی ایسی کوئی فارم بات یا بیک چینل ہے، بیک چینل اگر ہو تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو ایکسیپٹ تو کرتے نہیں ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز میں اس وقت اس کو کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن باضابطہ مذاکرات تو دور دور تک فی الحال نظر نہیں آ رہے. بس ہر شام میلہ سجتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں اس سے ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں اس سے ہونے چاہیے، پھر پیک ہو جاتا ہے سسٹم. کل صبح پھر ایک نئی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. حالانکہ 6 مہینے ہونے جا رہے ہیں الیکشن کو، اگر مذاکرات ہونے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اگر نہیں ہوئے تو آپ مجھے فاتح صاحب بتائیے، مذاکرات نہ کر کے یعنی عمران خان صاحب سے انگیج نہ کر کے کیا پورے سسٹم کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا اکانومی بہتر ہو گئی ہے؟ عمران خان صاحب کو دیوار میں چنوا کے اور ہمیں جیلوں میں ڈلوا کے کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں؟ بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، مہنگائی کم ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو گئی ہے؟ آپ مجھے ایک فیکٹر بتا دیں، ایک انڈیکیٹر جو ہمیں اندر ڈلوا کے بہتر ہو گیا. یا تو اگر ہمارے اندر ڈالنے سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے پھر تو میں کہتا ہوں جو باقی بار ہے ہمیں بھی ساتھ اندر دوبارہ ڈال دیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کم آن، آپ میچور ہوں، آئیں، بیٹھیں، مسائل کا حل نکالیں. بہت شکریہ علی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. علی محمد خان ناظرین ہم سے گفتگو کر رہے تھے.